ضرب کے تصور میں بچے اور اساتذہ بھی چند غلط فہمیاں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اساتذہ کے اندر کس قسم کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھیں گے۔ اس کو انگریزی میں مس کنسیپشنز کہتے ہیں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں جن میں سے سب سے پہلے دہائی کے مقام، سینکڑے کا مقام سے جب ہم ضرب کرتے ہیں تو اس وقت نیچے پلس لکھنا ہے یا انٹو لکھنا ہے یا ضرب کا نشان لگانا ہے یا خالی رکھنا ہے یا پھر صفر لکھنا ہے، یہ ہمیشہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت سارے جوابات ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہم نے دیکھا ہے، صفر لکھنا زیادہ بہتر رہے گا۔ دوسرا، ضرب کی تعریف، ڈیفینیشن یا ضرب سے متعلق ووکیبلری، الفاظ کا بچوں میں تعارف کرانا، تصور کا تعارف کراتے وقت ہی بتانا، جیسے یہ حاصل ضرب ہے، یہ ضارب ہے، مضروب ہے وغیرہ۔ اس سے بچوں کو لگے گا کہ ابھی تو میں ضرب سیکھ رہا ہوں، اس درمیان یہ بڑے الفاظ آ گئے ہیں، کیا ہوگا؟ ان کے اندر ایک قسم کا خوف پیدا ہوگا۔ اسی لیے ایسے الفاظ کا تعارف یا استعمال کبھی بھی تصور کو واضح طور پر سمجھ کر طریقہ کار کی آسانی سمجھ میں آنے کے بعد ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری بات، کیسے ضرب کریں گے تو بہت تیزی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، یعنی اسپیڈ از ایوری تھنگ۔ ریاضی میں اگر ہم کو یعنی اسپیڈ پر زیادہ زور دیں گے تو کیا ہوگا؟ حساب کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیٹس بھی کر سکتے ہیں، ویدک بھی کر سکتے ہیں وغیرہ۔ یعنی بچے نے ابھی ضرب ٹھیک سے نہیں سیکھا ہے اور ہم اس کو 3 نئے طریقے سکھانا چاہتے ہیں۔ تصور واضح ہوئے بغیر مختلف طریقہ کار سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بچوں کے اندر الجھن بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں میں جو چند غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اساتذہ میں جو ہوتی ہیں، تقریباً وہی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دہائی، سینکڑے کے مقام پر صفر لکھنا ہے یا ضرب لکھنا ہے یا جمع کا نشان لکھنا ہے یا خالی رکھنا ہے۔ دوسرا، ضارب کون سا ہے اور مضروب کون سا ہے، ملٹی پلائر اینڈ ملٹیپلیکینٹ۔ اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اے انٹو بی از اکول ٹو بی انٹو اے کوئی بھی ہو، اس کا جواب ایک ہی رہے گا، لیکن جملہ نما سوال کے موقع پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جواب حاصل کرنے کے لیے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بچے ریاضی کی بنیادی طریقہ کار کو بہت تیزی سے ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر یہ پوچھیں تو اعداد کی بنیادی طریقے کے لیے ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے۔ بہت تیزی سے اگر کرنا ہو تو کیلکولیٹر کا استعمال کرنا ہی بہتر رہے گا۔ کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، ان سب کا سمجھنا کیوں ضروری ہے، تصور کیوں ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ سب کچھ سمجھنے کے بعد ہی کیلکولیٹر کا استعمال کرنا ہے، لیکن کچھ بھی سمجھے بغیر کیلکولیٹر کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ تصور کی وضاحت کے بغیر ہم طریقہ کار کو کرنے جائیں گے، ایسا ہوگا۔ ہم نے اب تک ضرب کو کیسے کرنا ہے یہ سیکھا ہے۔ ضرب کو کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جمع کی آسان شکل ہے۔ ہمارا تصور میں یہ ایک مستطیل ہے۔ آخر میں اس ضرب کو سیکھتے وقت ہمیں تصور کی وضاحت کی طرف زیادہ توجہ دے کر اس کے بعد طریقہ کار کی آسانی کی طرف ہم جائیں گے، لیکن سب کچھ ہو جانے کے بعد ضرب سے متعلق چند الفاظ کو وہ کیا ہیں، جیسے ضارب کسے کہتے ہیں، مضروب کیا ہے، حاصل ضرب کیا ہے، ان الفاظ کی مثالیں یا ان کی تعریف ہم نے بچوں کو سمجھایا ہے۔ اس طرح ضرب ہماری حقیقی زندگی میں کس طرح استعمال میں آتا ہے اور ضرب کو ریاضی کے دوسرے عملوں سے کیا تعلق ہے، ان سب کو ہم نے اس ضرب کی ویڈیو میں دیکھا ہے۔ شکریہ۔